اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ عام الفیل کا ذکر قرآن مجید کی سورت الفیل میں بھی ملتا ہے۔ اسی سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ اس نے اصل میں صنعا، جو یمن کا شہر ہے، اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا۔ کیونکہ وہ مسیحی تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں، مگر جب اس سے یہ سب ممکن نہ ہو سکا تو اس نے مکہ کو گرانے کی ٹھان لی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابرہہ کے اس حملے کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ سنانے والے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ اس واقعہ کو واقعہ فیل کا نام کیوں دیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ابرہہ کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے کتنے دن بعد ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب ملا کہ پتھروں کا۔ یہ بات سن کر ابرہہ نے کہا، مسیحی کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کراؤں گا۔ چنانچہ اس نے مختلف رنگوں کے پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا اور کئی جواہرات لگوا کر خوبصورت بنا دیا۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے تمہارے لیے یہیں بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا تم اسی کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا طواف کرتے رہے اور حج کے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف کرتا رہا۔ آخر اس نے ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے ہی چھوڑے گا، لہٰذا ایک رات اس نے چوری چھپے اس میں غلاظت ڈال دی۔ ابرہہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کارروائی یقیناً کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے ہی کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا اور ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی اور درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دیں۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی اس قدر بڑا تھا کہ اس جیسا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ چنانچہ ابرہہ اس ہاتھی کے ساتھ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، جن میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار حضرت ابو مطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے اور لوگوں میں اس کا بڑا اثر ہے۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے سوال کیا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس دیے جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، مگر آپ نے تو اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی اور صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ ابرہہ کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے فرمایا، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو مرضی ہے کریں، کیونکہ اس کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر
ابراہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ جب انہیں اونٹ مل گئے تو انہوں نے ان پر نشان لگا کر انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا۔ پھر حضرت عبدالمطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، انسان بھی اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ادھر ابراہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، لیکن وادی میسر میں پہنچ کر بڑا ہاتھی رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کیا تو ہاتھی اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر سے مکہ کی طرف کیا گیا تو ہاتھی دوبارہ رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا، جب بھی اس کا رخ یمن کی طرف کرتے تو وہ چلنے لگتا، اور جب مکہ کی طرف کرتے تو ہاتھی رک جاتا۔ آخر ابراہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ اسے کوئی ہوش نہ رہے اور اسے مکہ کی طرف بڑھایا جائے۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی، مگر اس پر شراب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہاتھی کو آگے بڑھانے پر لگے ہوئے تھے کہ اچانک سمندر کی طرف سے ابابیلوں کا جھرمٹ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، جن کے دونوں پنجوں اور چونچ میں 3 کنکریاں تھیں۔ ان پرندوں نے ابراہ کے لشکر پر یہ کنکریاں پھینکنا شروع کر دیں۔ یہ کنکری جس انسان یا جانور کو لگتی، اس کا جسم فوراً گلنا شروع ہو جاتا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لشکر کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ابراہ اور اس کے چند ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بری طرح بھاگے، مگر پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابراہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا گیا۔ پیارے دوستو، یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور دنیا والوں کو اپنی قدرت کا منظر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ اس نے ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے کیسے نیست و نابود کیا۔ یہ واقعہ دراصل انسان کے غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے ابراہ کے خانہ کعبہ پر حملے اور اس بدبخت کے انجام کے بارے میں تو جان ہی لیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے ہوا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے محرم میں پیش آیا۔ اگر آپ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔